السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ بابری مسجد قیامت تک کیوں رہے گی، اور ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جو مسجد ایک بار جہاں بن جاتی ہے وہ مسجد قیامت تک وہیں رہتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، 5 اگست 2020 کو رام مندر کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا بہت دل دکھا۔ آئیے اب اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ تو واقعہ بتانے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور واقعے کو پورا سنیں اور تمام مسلمانوں تک پہنچا دیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبا لیں، اور کمنٹ باکس میں بعد میں ہمیں بتانا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اگر اچھا لگے تو اسے اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور بنا اسکپ کریں اس ویڈیو کو اور واقعے کو پورا سنیں۔ آئیے تو میں واقعہ شروع کرتا ہوں، اس واقعے کی طرف بڑھتا ہوں جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ جب میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، جب میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ 20 یا 22 ہزار کا لشکر ساتھ جاتا ہے۔ جب غوث پاک مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ کا امام، جس کا نام امام المکہ تھا، دیکھتا ہے کہ اتنے قافلے کے ساتھ یہ شخص آ رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، اور وہ مکہ کا امام امام المکہ میرے غوث پاک کے پاس جاتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ من انتا، یعنی تم کون ہو؟ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں، میں عبد القادر ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں، جیلان سے آیا ہوں، اور دونوں میں گفتگو ہونے لگتی ہے۔ اسی گفتگو میں میرے غوث پاک امام المکہ سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک کو آخری مرتبہ غسل دیا گیا تھا تو وہ غسل کا پانی کہاں گیا تھا؟ امام المکہ کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا۔ اس نے غوث پاک سے ایک دن کی مہلت مانگی، اور تمام حدیثیں پڑھنے کے بعد اسے جواب نہ ملا، اور اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور وہ سو گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کا چہرہ نور کی روشنی سے چمک رہا ہوتا ہے، اور چہرہ دکھتا نہیں ہے، روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور امام المکہ نبی کریم سے وہی سوال پوچھتا ہے، عرض کرتا ہے، آپ مجھے ایک سوال کا جواب بتا دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، میرے پیچھے جو شخص کھڑا ہے وہ تیرے سوال کا جواب دے گا۔ اور امام المکہ سوال پوچھتا ہے، اور پیچھے کھڑا شخص جس کا چہرہ نور کی روشنی کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ سوال کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، جب نبی کریم کو آخری مرتبہ غسل دیا گیا تھا، وہ غسل کا پانی اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور اٹھانے کے بعد اسے بادل کی شکل اختیار کر دی تھی، اور وہ بادل، اللہ نے اس بادل کو حکم دیا، اے بادل تو برس جا، اور بادل وہ جہاں جہاں اس بادل یعنی کہ نبی پاک کے آخری مرتبہ کا غسل کا پانی جو تھا، وہ پانی نے بادل کی شکل اختیار کر لی تھی، اور بادل کی شکل اختیار کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا برسنے کا،
اور وہ برسا اس بادل کی بوندیں، یعنی کہ نبی پاک کے آخری مرتبہ غسل کے پانی کی بوندیں جہاں جہاں گری ہیں وہاں قیامت تک کے لیے مسجدیں بنا دی گئی ہیں، وہاں قیامت تک کے لیے مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ تو اس لیے بابری مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی، نہ کہ وہ اور بت خانہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی پاک کے غسل کا پانی جہاں جہاں گرا ہوا ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ نے پانی کو حکم دیا وہاں وہاں یہ پانی برسا، اور اس پانی کی بوندیں جہاں جہاں گری ہیں وہاں قیامت تک کے لیے مسجدیں بنا دی گئی ہیں۔ تو بابری مسجد بھی قیامت تک کے لیے وہیں موجود ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد امام المکہ میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی اس سے اور تمام سوالات کرنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے غوث پاک یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس سے وہی سوال کا جواب کیوں نہیں پوچھتے، اسی سوال کا جواب کیوں نہیں پوچھتے۔ بہت دیر تک گفتگو چلتی رہی، آخر اس سے صبر نہ ہوا، اور مکہ کا امام جس کا نام امام المکہ تھا وہ عرض کرتا ہے مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے، آپ مجھ سے اس سوال کا جواب کیوں نہیں پوچھتے؟ تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں اس سوال کا جواب تجھے مل گیا تو سن، تیرا سوال کا جواب تجھے کہاں سے ملا میں یہ بھی بتاتا ہوں، اور تجھے کس نے بتایا یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے، میرے سوال کا جواب آپ دے دیجئے گا، میرے سوال کا جواب آپ دے دیجئے گا۔ اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرے خواب میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے، اس شخص سے تو اس کا جواب لے لے۔ تو تو نے اس شخص سے اس کا چہرہ نور سے اتنی تیز چمک رہا تھا کہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، نور کی روشنی اس کے چہرے پر اتنی تیز تھی کہ تجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اور امام المکہ کہتا ہاں بالکل یہی تھا، امام المکہ کہتا ہاں بالکل ایسا ہی تھا، نبی کریم کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر تو نے عرض کیا تھا، اسی سے یہی سوال پوچھا تھا کہ جب نبی پاک کو غسل دیا گیا تھا تو غسل کا پانی کہاں گیا تھا؟ تو اس نے بتایا تھا کہ جب نبی پاک کو غسل دیا گیا تھا تو وہ پانی اللہ نے آسمان پر فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لیا تھا، اور اس پانی کو بادل کی شکل اختیار کر دی تھی، اس پانی کو بادل کی شکل اختیار کر دی تھی، اور حکم دیا تھا کہ جا بادل برس جا، جہاں جہاں وہ بادل برسا، جہاں جہاں اس پانی کی بوندیں گری، یعنی کہ نبی پاک کی آخری مرتبہ جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل کے پانی کی بوندیں جہاں جہاں گری ہیں وہاں قیامت تک کے لیے مسجدیں بنا دی گئی ہیں، اور بابری مسجد بھی قیامت تک ہی رہے گی، کیونکہ وہاں نبی پاک کے آخری مرتبہ کے غسل کے پانی کی بوندیں وہاں پر گری ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے وہاں قیامت تک مسجد ہی رہے گی، کیونکہ وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری مرتبہ کے غسل کے پانی کی بوندیں گری ہوئی ہیں۔ اور پھر میرے غوث پاک اسے اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور اس نے تمہارے سوال کا جواب دیا تھا؟ امام المکہ عرض کرتا ہے نہیں، میں نہیں جانتا۔ میرے غوث پاک کہنے لگے میں بتاتا ہوں وہ شخص کون تھا، وہ شخص میں ہی تھا، یعنی کہ غوث پاک خود کہتے ہیں کہ وہ شخص خود غوث پاک تھے، یعنی غوث پاک کہتے ہیں وہ شخص میں ہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، وہ شخص میں ہی تھا جو تیرے خواب میں نبی پاک کے ساتھ آیا تھا اور
آقا نے فرمایا تھا تو سوال کا جواب اس سے پوچھ لے، کیونکہ نبی کریم کو پتا تھا کہ سوال بھی اسی نے کیا ہے تو جواب بھی یہی دے گا، اسی لیے وہ شخص میں ہی تھا۔